حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں نا تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو یقین کی طرف پھیرا ہے، تشکیک کی دنیا سے نکالا ہے، ابحاث سے نکالا ہے، اکابرین سے جوڑا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا دل چیرو گے نا، ایک سائڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ یقین کتنا کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس وجود پہ راشا کاری تھا۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بعض صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور لگتا ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں گے اور آپ وصال فرما جائیں گے۔ تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شیر خدا اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، سنیے گا اللہ جزا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جتنی مرضی بھی بیماری آ جائے میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ کہا جناب آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، بظاہر نکاحت بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اپنی بات نہیں کر رہا، مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، گویا تمہیں خنجر کا تلوار کا وار کیا جائے گا اور تم شہادت پا کر دنیا سے جاؤ گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے سورج چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، زمین پہ زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پر حضور کی بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یقین کامل کی دولت جن لوگوں کو میسر، ایمان کی مضبوطی جن لوگوں کو میسر تھی، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اسٹیج پر ہیں، ممبر پر ہیں تو بڑے پختہ نظریاتی واضح و نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں، لیکن جب وہ ممبر سے اترتے ہیں اور محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا یقین اس طرح کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا مزاج اس طرح کا، علیل ہو گئے تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی، جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے، انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے۔ ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی، وہ طاقت تھی۔ آج لوگ ممبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہو۔ بھائی آپ کیا بتائیں گے، آپ ناقل ہیں، قرآن حدیث پڑھیں، بیان کر دیں، ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے۔ میں بتاؤں گا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے۔ بھائی آپ مہربانی کریں، آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس پر سند موجود ہے، اس پر بڑے حوالے موجود ہیں، اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں، آپ صرف ان کو نقل کریں۔ آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں، آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی، جب نص آپ کے پاس موجود ہے۔ یقین پیدا کریں،
ایمان کی مضبوطی لائیں. آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں. وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے یہاں سجدے ہوتے ہیں، ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں. فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور کیا لکھا؟ حرام حرام اور اشد حرام. ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگا. یہ میرے امام کا کمال ہے. جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال. اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی؟ ہم تو اسی امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ عز و جل کہو. انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو، کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے. درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو نہ پیار کرو، عشق نہ کرو، پیسوں سے پیار ہو جائے گا. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار. مانیے گا نا آپ، لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا. ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی، خراب لگتی ہے. جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار. شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے. 2-4 جملے تعریف میں اگر سن لے تو رات اچھی گزر جاتی. اسی لیے تو سادی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. ہوتا ہے لوگوں کو تعریف سے بھی پیار. نہ مانے آپ، ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان پتہ کتنا کرتا ہے. معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے. آپ مسلمان ہیں، آپ وفادار ہیں، آپ کی وفاداری بڑی ضروری ہے. یہ شہرت سے پیار کرنا، دولت سے پیار کرنا، یہ نقصان کتنا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے گئے. بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اجڑے لباس پہن رکھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانش مندانہ فیصلہ ہے، یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے. آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں. کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ. دعا کرو روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو، دروازہ رسول پہ آ جاؤ. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا. اور پھر میں کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں،
بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی، لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے، تو استاد العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سورہ کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں۔ یہی کچھ مزاج داغ دلوی کا بھی تھا۔ اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن، ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا؟ کہنے لگے نہیں، تم مولوی ہو، تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو؟ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں، وہ فن کا آدمی ہے، اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں، لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کوئی شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و، صرف 2 بوند، حضرت باقی کتنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات۔ بچہ جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جن کے قدموں کا دھوون ہے۔ معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے۔ کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں؟ کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا والا، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھپتیاں بھی کرتے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، زیادہ نہیں ایک آدھا روڑا بھی۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک رسالے پہ پوری پی ایچ ڈی ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، لیکن کچھ تانے بھی ملے، کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے۔ میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، تو جانتا نہیں تھا کوئی بھی، تو ایک نوجوان نے پھپتی کسی کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں، ملادیے ہماری پنجاب کی بولی ہے نا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا، ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے، وہ اکیلا تھا، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ، تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور بھی گل کر رہا ہے۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر وہ دا چھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا ملاد پڑھ دیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ کہہ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی۔ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے
شعر و شاعری تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔ اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں، رات پہلے درود و سلام عرض کیا، پھر قلم اٹھائی، بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا، کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج لے۔ جون سا بھی دکھ ہے نا کسی قسم کا بھی، بس حضور کو یاد کرو، رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا۔ کہہ لینا دو نا، میں اپنی بولی میں کہہ لے، حضور فرمایا لے تو پھر موجہ کا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا، مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا، وہ آپ سے کلام اور لے گئے، تو داغ دینے بھی بڑا کمال آدمی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی، کیا شعر ہے، ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ بڑا فن کا آدمی تھا، اس نے جب فاضل بریلوی کا یہ کلام پڑھا تو مولانا حسن فرماتے ہیں کبھی نعت لے کے ادھر چلا جائے، کبھی ادھر چلا جائے، کبھی اٹھ جائے، کبھی بیٹھ جائے، تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں؟ کہا ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لے اگر قبول ہو تو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وہ پہرے دار رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیں کیا، ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے، ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر۔ میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کا نام، حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام، اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام۔ ہمارے نظریات طے ہے، اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا، ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ خانقاہ پہ بیٹھے ہو عزیز دوستو، دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے۔ بیمار، کمزور، معذور، مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار، جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار۔ جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں، سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں۔
خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں وقت نہیں گزرتا، وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے، ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو گھر میں ساری آسودگی، ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور یقین والے لوگ، کچے پکے لوگ، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے،